بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. غزوہ احد ہی کا بیان چل رہا ہے. غزوہ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس سے پہلے بھی کچھ ہوا اور انہی سے متعلق یہاں پر ایک دو حدیثیں اور آتی ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بہادر تھے اور نہایت ہی عمدہ تیر انداز تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلاؤ، اے سعد تیر چلاؤ. فدا کا ابی و امی، سرکار فرما رہے میرے ماں باپ تم پر قربان، یعنی سرکار ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے. کہا گیا ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے اس دن کفار و مشرکین کے 1000 تیر مارے تھے. 1000 تیر چلائے. 1000 تیر چلانا پھینکنا آسان نہیں ہے. یہ بہادری تھی اور یہ جوش و جذبہ تھا محبت رسول کا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد. ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مسعر نے. عن سعد، وہ روایت کرتے ہیں سعد سے. عن ابن شداد، وہ روایت کرتے ہیں ابن شداد سے. قال، انہوں نے کہا سمعت علی یقول، میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا یجمع ابویہ لأحد، کہ سرکار اپنے والدین کو کسی کے لیے جمع فرمائے. سرکار کو نہیں سنا میں نے کہ کسی کے لیے سرکار نے اپنے والدین کو جمع کیا ہو غیر سعد، سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے بھی جمع کیا ہو، یہ میں نے نہیں سنا. یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی اہمیت و عظمت اس سے معلوم ہوتی کہ سرکار نے اپنے والدین کو جمع کر کے کہا تھا فدا کا ابی و امی. تو حضرت سعد کی یہ عظمت و فضیلت معلوم ہوتی ہے. یہ سرکار نے حوصلہ افزائی کے لیے کہا تھا. اب رہی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے کسی اور کے لیے ابوین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا. جبکہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت زبیر کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا فدا کا ابی و امی. تو ان روایتوں میں جن میں یہ ہے کہ سرکار نے حضرت زبیر کے لیے بھی فرمایا تھا، اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ کسی اور کے لیے سرکار نے فرمایا ہو یہ، یا ابوین کو جمع کیا ہو. بظاہر تعارض نظر آتا ہے. علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ایک تو جواب یہ دیا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سماع کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے ابوین کو جمع کیا ہو. تو یہ ان کی اپنی سماع کی نفی ہے حضرت سعد کے علاوہ کے لیے. وقوع اور واقع کی نفی نہیں ہے. یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا. اب اگر سرکار نے کسی اور کے لیے بھی کہا ہے تو وہ واقع ہے، تو واقع کی نفی نہیں کر رہے ہیں، لیکن
اپنے سما کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا. اور انہوں نے فرمایا کہ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کے لیے فدا کا ابی و امی کہتے ہوئے سنا ہو، براہ راست سنا ہو. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے براہ راست نہیں سنا ہو بلکہ کسی واسطے سے سنا ہو. تو یہاں پر حضرت علی کا یہ فرمان کہ میں نے صرف حضرت سعد کے لیے سنا، یہ حصر، یہ بلا واسطہ کا حصر ہے. بالواسطہ سنا تو اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اور یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی جواب دے دیا جائے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے یہ فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن ہے کسی اور موقع پر فرمایا ہو. تو یہاں پر غزوہ احد کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ حصر ہو. بہرحال حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کے علاوہ کسی کے لیے ابوین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا. حدثنا یسرۃ بن صفوان، ہم سے حدیث بیان کی یسرا بن صفوان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم میں، عن ابیہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن عبداللہ ابن شداد وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن شداد سے، عن علی وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، قال انہوں نے کہا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابویہ لأحد الا لسعد بن مالک، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا جمع ابویہ، دیکھیں سننے کی ہی نفی کر رہے ہیں، ظاہر یہی ہے جمع ابویہ کہ سرکار نے اپنے ابوین کو، والدین کو جمع کیا ہو اپنے اس فرمان میں فدا کا ابی و امی، لأحد کسی کے لیے جمع کیا ہو میں نے نہیں سنا، الا لسعد بن مالک سوائے سعد بن ابی مالک، سوائے سعد بن مالک کے. سعد بن مالک، اس سے پتہ چلا حضرت سعد بن ابی وقاص کے والد کا نام، جو ان کی کنیت تھی ابو وقاص، ان کے والد کا یعنی حضرت سعد کے والد کا نام مالک ہے، اور ابو وقاص ان کی کنیت ہے، سوائے سعد ابن مالک کے. فإنی سمعتہ یقول، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یوم احد، احد کے دن، یا سعد ارمی، اے سعد تیر اندازی کرو، تیر پھینکو، فدا کا ابی و امی، یہ سرکار کو سنتے ہوئے کہتے ہوئے سنا میں. اب یہاں پر لفظ ہے یوم احد، احد کے دن، اس سے جواب یہ بھی اخذ ہو گیا کہ یہ حضرت علی کا یہ فرمان، یہ حصر، یہ احد کے دن کے لیے ہے، کہ احد کے دن سرکار نے حضرت سعد کے لیے یہ فرمایا تھا، کسی اور کے لیے جمع نہیں کیا، لہذا تعارض اس سے بھی ختم ہو جائے گا. حدثنا محمد بن اسماعیل عن معتمر عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں معتمر سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قال انہوں نے کہا زعم ابو عثمان، ابو عثمان نے کہا، زعم بمعنی قالا، زعم ابو عثمان، ابو عثمان نے کہا، ابو عثمان یہ عبد الرحمن نہدی ہے، انه لم يبقى مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلك الایام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ایام میں سے بعض میں کوئی باقی نہیں بچا. فی بعض تلک الایام سے مراد ان کی غزوہ احد کا دن ہے، یعنی غزوہ احد کے دن سرکار کے ساتھ صحابہ میں سے باقی نہیں بچا، یعنی سب ادھر ادھر ہو گئے، منتشر ہو گئے. کون سے ایام؟ التی یقاتل فیہن، جس میں سرکار دو عالم، جن ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتال فرما رہے تھے، غزوہ فرما رہے تھے. تو یہاں پر اس نسخے میں التی ہے، جبکہ بعض نسخوں میں الذی ہے. تو التی اس لیے ہے کہ تلکل ایام کی صفت ہے، اور جس نسخے میں الذی ہے تو وہ تلکل ایام کی صفت نہیں ہوگا بلکہ لفظ بعض کی صفت ہوگا، بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے الذی ہے بعض نسخوں میں. مراد یہ ہے کہ
ان ایام کے بعض میں، یعنی بعض اوقات میں، کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتال فرما رہے تھے، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی باقی سرکار کے ساتھ نہ رہا، غیر طلحہ، سوائے طلحہ کے، وسعد، اور سوائے سعد کے، عن حدیثیہما، حضرت ابو عثمان، یہ حدیث کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، یہ حدیث روایت کرتے ہیں عن حدیثیہما، یہ بتاتے ہیں انہی دونوں کی حدیث سے، یعنی حضرت طلحہ حضرت سعد نے ہی یہ بات ان کو بتائی۔ تو حضرت طلحہ حضرت سعد کا ذکر یہاں پر ہوا، حضرت ابو عثمان نے یہ کہا کہ دیگر صحابہ کرام وہاں پر نہیں رہے سوائے حضرت طلحہ کے اور حضرت سعد کے، جبکہ بعض روایات جو کہ امام بخاری بھی آگے ذکر کریں گے اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا، بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ بھی تھے سرکار کے ساتھ۔ تو حضرت ابو طلحہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی حضرت سعد اور حضرت طلحہ کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، اور بعض روایت سے یہ کہ ابو طلحہ بھی تھے، تو باہم تعارض ہوا اس حدیث کا اور دوسری روایت کا جس کا امام بخاری آگے ذکر کریں گے، باہمی تعارض ہوا۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کی مراد مہاجرین میں سے ہے، کہ جو مکہ مکرمہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، ان صحابہ کرام میں سے حضرت طلحہ حضرت سعد کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا سرکار کے ساتھ، یہی دو حضرات تھے مہاجرین میں سے۔ رہے ابو طلحہ تو وہ مہاجرین میں سے نہیں تھے بلکہ وہ انصار سے تھے۔ تو یہ جواب دیا کہ ان کا جو حصر ہے، ان کا جو بیان ہے کہ دو ہی حضرات باقی تھے، وہ مہاجرین میں سے مراد ہے ان کی، اور حضرت ابو طلحہ کا جو ذکر آگے آ رہا ہے وہ مہاجرین سے نہیں تھے، وہ انصار سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثيهما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ایام میں جن میں سرکار قتال فرما رہے تھے، یعنی غزوہ احد میں، طلحہ سعد کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، یعنی وہاں پر کوئی باقی نہیں رہا، سب منتشر ہو گئے، سرکار کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ عن حدیثیہما، یہ بات روایت کرتے ہیں انہی دونوں کی حدیث سے۔ حدثنا عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابی الاسود نے، حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف قال سمعت السائب بن یزید قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبید اللہ والمقداد وسعد۔ فرماتے ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابو الاسود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حاتم بن اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے، قال انہوں نے کہا سمعت السائب ابن یزید، میں نے سائب ابن یزید کو سنا، قال انہوں نے فرمایا، اور سائب ابن یزید فرماتے ہیں صحبت عبد الرحمن ابن عوف، میں عبد الرحمن ابن عوف کے صحبت میں رہا، وطلحة ابن عبید اللہ، اور طلحہ ابن عبید اللہ کی صحبت میں رہا، والمقداد، اور مقداد ابن اسود کی صحبت میں رہا، وسعد، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کی صحبت میں رہا، فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا، یحدث، جو حدیث بیان کریں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے، الا، یعنی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے کس کے متعلق، غزوہ احد سے متعلق، الا انی سمعت طلحہ، سوائے اس کے کہ میں نے حضرت طلحہ کو سنا، یحدث عن یوم احد،
کہ وہ غزوہ احد کے اور احد کے دن کے بارے میں حدیث بیان کرتے تھے. یعنی میں ان صحابہ کرام کی صحبت میں رہا لیکن کوئی غزوہ احد کے متعلق حدیث بیان نہیں کرتا تھا سوائے حضرت طلحہ کے کہ وہ غزوہ احد سے متعلق حدیث بیان کرتے تھے. تو غزوہ احد سے متعلق وہ حدیث بیان کرتے تھے. تو غزوہ احد کے بیان میں اس حدیث کو ذکر کر دیا. مطابقت باب جو ہے بالکل ظاہر ہے. اب رہی یہ بات کہ دیگر صحابہ کرام احادیث بیان کم کیوں کرتے تھے, کیوں زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ الکذب علیہ لیسا کذب احدکم علی احد او کما قال. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا ویسا نہیں ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی کسی پر جھوٹ باندھ دے. یعنی تم میں سے کوئی کسی پر جھوٹ باندھ دے تو وہ بڑا گناہ تو ہے لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ بڑا گناہ ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا انجام یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا آگے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جیسے کہ امام مسلم نے نقل کی ہے حدیث کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام سرکار سے روایت کر کے کہ سرکار نے یہ فرمایا احادیث طیبہ کم بیان کرتے تھے, یہ احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے بیان کرتے تھے, اس لیے کم سے کم احادیث طیبہ بیان کرتے تھے سوائے حضرت طلحہ چونکہ وہاں پر غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, سرکار کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے, اپنے آپ کو سرکار کے آگے کیے ہوئے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر اندازیاں کر رہے تھے. ان کو پورا وہ نقشہ ان کے ذہن و دماغ میں تھا, وہ بیان کرتے تھے. حدثني عبداللہ ابن ابی شیبہ, مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ بن ابی شیبہ نے قال, انہوں نے کہا حدثنا وکی, ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے عن اسماعیل, وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل سے, عن قیس, وہ روایت کرتے ہیں قیس سے, قال انہوں نے کہا رأیت ید طلحہ شلا, میں نے حضرت طلحہ کے ہاتھ کو شل دیکھا, شل دیکھا یعنی بیکار ہو گیا ہاتھ. وقع بہا, کون سا ہاتھ؟ وقع یقی وقیت, حفاظت کرنا. وقع بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم, جس ہاتھ سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کی تھی یوم احد, احد کے دن, جس ہاتھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حفاظت کر رہے تھے, اس ہاتھ پر اتنے زخم لگے تھے, اتنے زخم لگے تھے کہ بعض محدثین نے ذکر کیا کہ 35 زخم لگے تھے, بعض نے کہا کہ بعض روایت میں ہے کہ 39 زخم اس ہاتھ میں لگے تھے. ایک روایت میں ہے کہ ان کی 2 انگلیاں کٹ گئی تھیں. اب ایک ہاتھ میں 39 یا 35 زخم لگنا, سوچئے. اسی کو بیان کیا گیا کہ وہ رسول کریم کی حفاظت کر رہے تھے, ہاتھ میں اتنے زخم لگے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ہاتھ شل ہو گیا, سن پڑ گیا تھا. تو غزوہ احد سے متعلق ہے نا حدیث, یوم احد کا ذکر ہی ہے. حدثنا ابو معمر, ہم سے حدیث بیان کیا ابو معمر نے, قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الوارث, ہم سے حدیث بیان کیا عبد الوارث نے, قال انہوں نے کہا حدثنا عبد العزیز, ہم سے حدیث بیان کیا عبد العزیز نے, عن انس, وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے, انس بن مالک سے, قال انہوں نے کہا لما کان یوم احد انہزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب احد کا دن ہوا انہزم الناس عن النبی, تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست خوردہ ہو گئے. کیا مطلب؟
عن جب صلہ ہے نا تو اس کا مطلب معنی ہوتا ہے منتشر ہونا، تو معنی ہوگا ان حزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ منتشر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، بکھر گئے. وہ ابو طلحہ بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے. ابو طلحہ یہ زید ابن سہل انصاری ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں، انہا کے شوہر ہیں. اور حضرت ام سلیم یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم ہے. حضرت ام سلیم کے شوہر ہیں حضرت زید ابن سہل انصاری، انہی کی کنیت تھی ابو طلحہ. ان کی جمع مردی دیکھیے کہ سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، مجوب علیہ، اس حال میں کہ اس طور سے کہ وہ اپنے اوپر ڈھال لگائے ہوئے تھے. جب وبا یوجب تجویب اس کا معنی ہوتا ہے ڈھال سے حفاظت کردہ، ڈھال لگانا. مجوب علیہ اپنے اوپر ڈھال لگائے ہوئے تھے، بے حجفت لہو اپنی ایک ڈھال سے. یعنی مجوب علیہ اگر ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی ایک چمڑے کی ڈھال سے رسول کریم کی حفاظت کیے ہوئے تھے. اور اس کو مجوبن بھی پڑھ سکتے، مرفوع وہ منصوب وہ مفعول، مجوبن تو مانا ہوا اس حال میں کہ ان کے اوپر چمڑے کی ایک ڈھال تھی. حجفہ کا مانا ہوتا ہے ڈھال. وکان ابو طلحہ رجلا رامیا شدید النزع، اور حضرت ابو طلحہ یہ تیر انداز شخص تھے، شدید النزع سخت طریقے سے تیر اندازی کرتے تھے، شدید النزع. تو اس کا مطلب ویسے نزع ینزع نزعا کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، شدید النزع سختی سے کھینچنے والے ہوتے تھے. یعنی تیر کو جب کمان پہ چڑھاتے تھے تو بہت زیادہ اس کو کھینچ لیتے تھے تاکہ خوب تیزی سے جا کر تیر لگے. شدید النزع، جب تیر کمان پہ چڑھا کے بہت زیادہ کھینچا جائے گا تو کمان کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے. یہی ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن 2 کمانیں توڑی تھی. یعنی زیادہ تیر کھینچنے کا حال یہ تھا کہ اس دن تیر اندازی میں 2 کمانیں ٹوٹ گئی. فرماتے ہیں رجل رامین شدید النزع، خوب کھینچنے والے تیر انداز تھے. کسر یوم اذن قوسین او ثلاثہ، اس دن یعنی احد کے دن انہوں نے 2 کمانے اور ثلاثن یا 3 کمانے توڑی. وکان الرجل یمر معه بجعبۃ، اور کوئی مسلمان آدمی ان کے پاس سے ترکش لے کر گزرتا. جعبۃ من النبل، النبل کا معنی تیر، جعبۃ کا معنی ہوتا ہے ترکش، ترکش یعنی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں. بجعبۃ من النبل، تیروں کا ترکش لے کر کوئی مسلمان ان کے سامنے سے ان کے پاس سے گزرتا. فیقول انصرها لابی طلحہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے تھے انصرها لابی طلحہ، یہ تیر ابو طلحہ کے لیے یہاں پر ڈال دو، بکھیر دو. قال راوی فرماتے ویشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى القوم فیقول، اشرف یشرف اشراف جھانک کر دیکھنا. یشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى القوم، جب حضرت ابو طلحہ تیر اندازی کر رہے تھے اور ڈھال لگائے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تاکہ سرکار کے تیر نہ لگ جائے کہیں آ کر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال لگائے ہوئے تھے. تو سرکار کبھی کبھی اس ڈھال سے جھانک کر کفار کو دیکھتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ کہتے تھے یا رسول اللہ مت دیکھیے، کہیں آپ کے تیر نہ لگ جائے، میں آپ کے سامنے ہوں یا رسول اللہ، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، تیر لگے تو میرے لگے. حضرت ابو طلحہ یہ کہتے تھے. فرماتے ہیں کہ راوی فرماتے ہیں یشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झांकते थे, यंजुरु इलल कौम, कुफारे कुफार की तरफ देखने के लिए। फयकूल, अबू तलहा, तो हजरत अबू तलहा कहते थे, अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, ला तुशरिफ, मत झांकिए, युसी युसिबु का सहम, कि कहीं आपको कोई तीर ना लग जाए। असाबा युसिबु पहुंच जाना, लगना ना, युसिबु का सहमुन, कोई तीर आपको ना लग जाए, मिन सिहाबिल कौम, कौम के तीरों में से, यानी कुफार के तीरों में से कोई तीर आपके ना लग जाए। नहरी दून नहरी का या रसूल अल्लाह, मेरा सीना आपके सीने के सामने है, यानी तीर लगे तो मेरे सीने पर लगे। वलकद राइतु आइशता, रावी फरमाते हैं कि मैंने उस दिन जवा मर्दी तो देखी इनकी है ही, सहाबा किराम की जवा मर्दी तो देखी आपने, लेकिन उस दिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे सुलैम, हजरत अबू तलहा की बीवी हजरत उम्मे सुलैम, रावी फरमाती कि मैंने इन दोनों खातूनों को देखा कि बड़ी मुस्तैद थी, अपने पांचों को ऊपर इन्होंने कर लिया था ताकि पांव उलझ ना जाए, और ये इतनी जफाकशी कर रही थी कि घड़ों में पानी भर भर के अपने पीठ पर लाद के ला रही थी, और मुजाहिदीन को पिला रही थी, उनके मुंह में पानी डाल रही थी, फिर खत्म हो जाता था, फिर पानी भर कर लाती थी। इन खवातीन ने ये कारनामा उस गज़वे उहुद में अंजाम दिया था। हजरत आयशा फरमाती है, वलक़द राइतु आयशा बिन्त अबी बकर, मैंने आयशा बिन्त अबी बकर को देखा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी है। व उम्म सुलैम, हजरत अबू उम्मे सुलैम को देखा। उम्मे सुलैम ये हजरत अबू तलहा की बीवी, यानी हजरत अबू तलहा ज़ैद इब्ने सहल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी और हजरत अनस इब्ने मालिक की वालिदा। मैंने हजरत आयशा बिनते अबी बकर और उम्मे सुलैम को देखा, क्या, व अन्नहुमा लमुशम्मिरतानी, कि वो अपने इजार को उठाए हुए हैं, यानी अपने पैचों को ऊपर कर लिया है थोड़ा सा। अरा खदमा सूक़िहिमा, मैं उन दोनों की पिंडलियों के पाजेब को देख रहा था, यानी पाजेब जो जेबरियां वगैरह होती है, जेवर होता है, वह उनको मतलब उन्होंने पांचा उठाया तो वो पाजेब नजर आया। इससे पता चला कि पांचा बहुत ज्यादा नहीं उठाया, क्योंकि पाजेब तो नीचे ही होता है। दूसरी बात ये भी समझ में आई कि ये तो उठाने के बाद है। ये उम्महातुल मोमिनीन अपना पर्दे का एहतमाम इतना रखती थी कि उनके पांचे उनके पाजेब की जेवरी की जगह से भी नीचे ही रहते थे। इससे ये भी समझ में आया, ये था पर्दा। फरमाते हैं कि अरा खदम सूqiहिमा, उन दोनों की पिंडलियों के मैंने, खदम यानी पाजेब और जेवर मैंने देखे। तनकुजानी अलकिरब, तनकुजानी अलकिरब, ये खातूने दोनों खातून, किरब किरबतुन की जमा है, इसका माना होता है मशकीजा, मशकीजों को उठाती थी। तनकुजा ने उठाती थी, अला मुतून हिमा, अपनी पीठों पर, यानी मशकीजों को अपनी पीठों पर डाल कर लाती थी। तुफरिगान ही फी अफवाहिल कौम, कौम यानी मुजाहिदीन के मुंहों में, अफवाह फूहुन की जमा, मुंह में, अफरगा युफरिगु इफराक, डालना, मुंह में पानी डालती थी। सुम्मा तरजिआन, फिर लौट कर जाती थी, फतमला आनेहिमा, तो फिर अपने अपने मशकीजों को भरती थी। सुम्मा तजीआने, फिर आती थी, फतुफरिगान ही फी अफवाहिल कौम, फिर पानी कौम के मुंह में डालती थी, यानी मुजाहिदीन के मुंह में डालती थी। वलकद वक़अ सैफु मिन यदे अबी तलहता, हजरत अबू तलहा के
ہاتھ سے تلوار گر گئی، لقد وقع السیف، تلوار گر گئی، من ید ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، اما مرتين و اما ثلاث، یا تو دو مرتبہ اور یا تو تین مرتبہ، یعنی دو یا تین مرتبہ حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے یہ تلوار کیوں گری تھی؟ تلوار علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے عمدۃ القاری میں فرمایا یہ تلوار نیند کی وجہ سے گر گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دماغ و دل و دماغ کو سکون دینے کے لیے ایک قسم کی نیند ڈال دی تھی، وہی نیند حضرت ابو طلحہ کو آ گئی، جس کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ تلوار گر گئی تھی۔ حدثني عبید اللہ بن سعید، ہم مجھ سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، عن ہشام بن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، قالت انہوں نے کہا لما کان یوم احد، جب احد کا دن ہوا، ہزم المشرکون، تو مشرکوں کو شکست دے دی گئی، مشرکین شکست خوردہ ہو گئے، فصرخ ابلیس، صرخ چیخا، فصرخ ابلیس ہو تو ابلیس چیخا، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، وہ چیخا، کیا چیخا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اخراکم، اپنے پیچھے والوں کو دیکھو، اپنے پیچھے والوں کو دیکھو۔ اس میں دونوں احتمال ہیں کہ اس نے چیخ کر مسلمانوں سے کہا یا کافروں سے کہا، کیونکہ کفار تو شکست خوردہ ہو کر بھاگ پڑے تھے، تو اس نے ایک آواز دی، یہ بھی احتمال ہے مسلمانوں کو دی، یعنی مسلمانوں کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس کو آواز دی کہ تم اپنے پچھلے والوں کو دیکھو، پیچھے والے تم پر حملہ کر رہے ہیں، اور پیچھے بھی مسلمان تھے۔ یہ اس طرح کی ایک جب آواز مسلمانوں نے سنی تو پیچھے والی جو ٹکڑا تھا جو مسلمانوں ہی کا تھا انہی پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، سمجھ میں نہیں آیا، تو اس طریقے سے شیطان نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے نقصان پہنچوایا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے آواز، یعنی شیطان نے، ابلیس نے آواز کفار کو دی ہو، کفار جب بھاگ رہے ہوں تو اس وقت کفار سے کہا ہو اخراکم، تم اپنے پیچھے کی طرف حملہ کرو، پیچھے کی طرف حملہ کرو، یعنی پیچھے جو لوگ ہیں ادھر پیچھے کی طرف حملہ کر دو، دوسری والی گروہ پر حملہ کر دو۔ یہی وجہ ہوئی کہ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب لیے رومات کو خالی دیکھا کہ وہاں سے تیر انداز ہٹ چکے ہیں تو انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا اور آخر کار ہوا یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ ابلیس نے وہاں پر یہ کام کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فصرخ ابلیس، ابلیس چیخا، لعنت اللہ علیہ، اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اخراکم، اپنی پیچھے والی جماعت کو دیکھو، فرجعت، تو اگلی والی جماعت لوٹی، اولاہم، ان میں سے اگلی والی جماعت، پہلی جماعت لوٹی پچھلے والوں کے لیے، فجتلدت ہی و اخراہم، تو وہ اگلی جماعت اور پچھلی جماعت سب آپس میں لڑ گئی، اجتلدت، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے لگی۔ فبصر حذیفۃ، تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے دیکھا، فاذا ہوا بابی، اچانک دیکھا کہ وہ تو ان کے والد ہیں، اور ان کے والد کون سے والد؟ اس کا ذکر ہے آگے، الیمان، ان کے والد یمان ہے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد یمان مسلمانوں کے زد میں آ گئے ہیں، مسلمان ان کو مار رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دی، فقال، تو انہوں نے کہا اے عباد اللہ،
اے اللہ کے بندو، ابھی ابھی یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مسلمان ہیں. لیکن وہاں پر مسلمانوں کو یہ آواز پہنچی نہیں، اور انہوں نے یہ خیال کر لیا، مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کفار کے لشکر سے کوئی صاحب ہے، تو ان کے قتل کا قصد کر لیا مسلمانوں نے. تو حضرت حذیفہ چیخے، ابھی ابھی یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، ان کو قتل مت کرو. لیکن مسلمانوں کو یہ آواز یا تو نہیں پہنچی، لیکن یا یہ کہ جوش قتال اتنا تھا کہ کوئی آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچی، سنا نہیں. آخر کار انہوں نے، یعنی مسلمانوں ہی نے ان کو قتل کر دیا. کہتے ہیں قال فواللہ ما احتجزوا عن حتى قتلوه، خدا کی قسم وہ مسلمان باز نہ آئے، نہیں رکے، حتی قتلوه، یہاں تک کہ ان کو انہوں نے قتل کر دیا. فقال حذیفہ، تو حضرت حذیفہ نے کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے. قال عروہ، حضرت عروہ کہتے ہیں فواللہ ما زالت فی حذیفہ بقیت خیر حتی لحق باللہ، ما زالت فی حذیفہ، حذیفہ میں لگاتار رہا، کیا رہا؟ بقیت خیر، بقیہ خیر. بقیت خیر، بقیت خیر سے مراد یہاں پر دعا و استغفار، یعنی حضرت حذیفہ آخری دم تک حضرت اپنے والد کے لیے، وہ ان کے لیے جن مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا ان کے والد کو، آخر وقت تک حضرت حذیفہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. فواللہ ما زالت فی حذیفہ، خدا کی قسم حضرت حذیفہ بقیہ، ما زالت فی حذیفہ بقیت خیر، حضرت حذیفہ میں بقیہ خیر لگاتار رہا، یعنی زائل نہیں ہوا. بقیہ خیر سے مراد، بقیت خیر سے مراد دعا اور استغفار، دعا و استغفار لگاتار رہا مسلمانوں کے لیے، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. امام بخاری تفسیر فرماتے ہیں یہاں پر کیونکہ ما قبل میں لفظ آیا تھا فبصر حذیفہ، حذیفہ نے دیکھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بصورا یبصرو کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور ابصرا یبصر ابصار فعال سے اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو یہ فرق بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے، یعنی دیکھنا بھی دونوں کا معنی ہوتا ہے. تو بصورا بمعنی دیکھنا یہاں پر مراد ہے، جاننا نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بصورا حذیفہ، حذیفہ نے جانا کہ ان کے باپ ہے، یہ بھی ممکن ہے. تو بصورا کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے بصر تو علم تو من البصیرہ، یہ بصر تو بمعنی علم تو ہے، یہ بصیرت سے بنا ہے. من البصیرت فی الامر، کسی امر میں بصیرت اور نظر رکھنا. اور بصیرت یہ دل کی نگاہوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں. وہ ابصر تو من بصر العین، اور ابصر تو جو ہے یہ بصر العین سے بنا ہے، یعنی آنکھ سے دیکھنا. ویقال، اور کہا جاتا ہے بصر تو و ابصر تو واحد، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بصر تو اور ابصر تو یہ دونوں ایک ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. ٹھیک ہے.